سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ اپنے اس پروگرام میں ہم الحمدللہ نماز سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں، نماز کے احکام، نماز کے مسائل، نماز کی ترغیبات، نماز کا طریقہ اور بہت ساری باتیں اس سے متعلق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر بات کریں، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ روایت میں آتا ہے جو شخص بروز جمعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز جمعہ سے متعلق ہے، اور ہم نے جو درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ بھی جمعہ سے متعلق تھی۔ اور جمعۃ المبارک اتنا عظیم دن ہے کہ اس سے پہلے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو جمعہ کا دن عطا نہیں کیا گیا، اور جمعہ وہ عظیم دن ہے جسے مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کو مومنوں کی عید قرار دیا گیا ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اس میں جو نیکیاں کرنے کا ثواب ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان جمعہ کے دن جو نیکی کرے عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن کا ادب، اس کا احترام، اس کی تعظیم کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جمعۃ المبارک کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، جمعۃ المبارک کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی آپ کو معلوم ہے ایک سورت ہے جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ۔ جی ہاں، یعنی جمعہ کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورت بھی موجود ہے، اور اللہ پاک نے جمعہ کا ذکر خاص طور پر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور روایتوں میں جمعۃ المبارک کے بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا، اور جمعہ کے دن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں جو کہ حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی، بلکہ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے فیضان جمعہ کے نام سے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اس کی اہمیت کا اور فضیلت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں کافی حد تک ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا اور جمعہ کی نماز کے لیے جانا، پیارے پیارے بچوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ان میں سے چند فضائل کو بیان بھی کریں گے، توجہ کے ساتھ آپ نے ان کو سننا ہے۔ ہاں بھئی، آپ میں سے کسی نے اگر سوال پوچھنا ہو موجودہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے متعلق تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھنا ہے؟ آپ پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حنین رضا طاری ہے۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، جمعہ کی نماز میں کیا ثواب ملتا ہے؟ حنین بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟
دیکھیں ایک بات تو پہلے یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جس کی آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے غسل کرنا ہے یا پھر کم از کم وضو کرنا ہے گھر پر ہی، ٹھیک ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، مسواک کرنی ہے، سرما لگانا ہے، ٹھیک ہے. عید کے لیے کیسے تیار ہوتے ہیں؟ تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی ایسا اہتمام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے ہو سکے تو وائٹ کلر کا شلوار قمیص پہن لیں، ہو سکے تو امامہ شریف پہن لیں، ہے نا. تو یہ اہتمام کر کے پھر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے دوران اس کے بھی کچھ آداب ہیں. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو جاتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب اور احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آپ نے فضیلت کا پوچھا نا، حدیث پاک کا مضمون ہے جو شخص غسل کرے، طہارت حاصل کرے، گھر میں جو خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگائے، اور پھر نماز کے لیے چلے، خطبہ سنے، دو آدمیوں کے بیچ میں جدائی نہ ڈالے. یعنی دو آدمی بیٹھے ہیں، بیچ میں جا کر بیٹھ گیا، جگہ نہیں تھی پھر بھی جگہ بنا کر بیٹھ گیا. دو آدمیوں کے بیچ میں جدائی نہ کرے، خطبہ سنے اور جمعہ کی نماز ادا کرے. حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. تو اللہ پاک اس کے دونوں جمعہ کے درمیان میں، یعنی اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ پاک سب معاف فرما دیتا ہے. جو شخص نماز کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کے لیے چلے اور خطبہ سنے، نماز جمعہ ادا کرے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، اللہ پاک اس کے دونوں جمعہ کے درمیان اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے بولا گردن پھلانگنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ گردن پھلانگنا، گردن پھلانگنا یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، لوگ ویٹ کر رہے ہیں نماز کا، یعنی جمعہ کی نماز ہے مثال کے طور پر، اب صفیں بنی ہوئی ہیں اور تھوڑی بہت بیچ میں جگہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے بھی صفیں بن گئی ہیں. اب کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طرح سے پھلانگتے ہوئے، یعنی جم کرتے ہوئے لوگوں کو، لوگوں کے کندھوں کے بیچ میں ٹانگیں ڈالتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حدیث پاک میں تو بہت سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، کہ لوگ جب صفیں بنا کر بیٹھے ہیں تو اب آپ ان کی گردنوں کو پھلانگ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی گردنوں کو جم کر کے، گردنوں کے اوپر ٹانگیں آپ رکھ کر اس طرح کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے بہت ہی ناراضی کا اظہار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو ایسا بالکل بھی نہ کریں، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگیں، بلکہ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، آپ کو جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیں، خاموشی سے خطبہ سنیں اور اس کے بعد نماز کے اندر شامل ہو جائیں. بچوں کو تو یہ چاہیے کہ اپنی صفیں سب سے پیچھے بنائیں نا، بچے تو ویسے بھی بیچ میں نہیں گھسیں گے، ٹھیک ہے نا، بچے سب سے پیچھے سب بنائیں گے. لیکن بڑوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر نہیں جانا ہے. ایک مومن کی ایک حرمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سختی سے منع کیا گیا کہ ایسا مت کریں. جمعہ کے دن آپ جہاں آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جائیں. میرا نام مدنی رضا تاری ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جیسا آپ نے بھی بولا کہ لوگوں کی گردن پھلانگ کر نہیں جانی چاہیے، اگر سائڈ سے جگہ ہو تو آگے جگہ ہو، اگر سائڈ سے چلے جائیں تو ہاں دیکھیں جا سکتے ہیں. ہاں یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا مدنی رضا، یہ صحیح ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ ہے، لیکن اب آپ اگر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگیں گے تو اب یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، اچھا بھی نہیں ہے. سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ.
मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। ये तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कोने में बिल्कुल जगह देख रहे हैं कि थोड़ी सी जगह है निकलने की और मैं यहाँ से निकल कर अगली सफ में जा सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरह करने में कोई हरज नहीं। यानी बड़े बच्चों के लिए हैं जो 15 साल या उससे ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनके लिए मसला है। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं वो तो पीछे नमाज पढ़ेंगे, जो छोटे बच्चे। लेकिन अगर इस तरह का मसला है तो यूँ आप करके अगली सफ में जगह जो है अपनी बना सकते हैं, कोई हरज नहीं है। यूसुफ भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम नमाज जुम्मा में जाए और खुतबा निकल जाए तो हमारी नमाज जुम्मा अदा हो जाएगी? देखिए उमर भाई, आप जब जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं, जो मैं समझाऊं, कि आप पहुंचे मस्जिद में और ऐसे टाइम पर पहुंचे कि इमाम साहब खुतबा पढ़ चुके थे और जमात कायम हो चुकी थी। यही मसला है ना भाई, जमात कायम हो चुकी है, अब खुतबा तो आपको मिला नहीं। जब खुतबा तो शर्त है, आपने सुन लिया और अपने सवाल पूछ लिया ये वाला कि भाई खुतबा मिला नहीं और जुमा की नमाज में शरीक हो गए, तो अब क्या नमाज जुमा होगी या नहीं होगी? क्या कहते हैं आप लोग? हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हैं? हो जानी चाहिए। नहीं होगी? ये मिला जुला रुझान है हमारे बच्चों का, कोई कह रहे होगी, कोई कह रहे नहीं होगी। तो ये तो शरई मसला है ना, जो उलमा फरमाते हैं हमें उस पर अमल करना है। ठीक है, तो खुतबा शर्त है, लेकिन खुतबा देना शर्त है। ठीक है, और उसको तवज्जो के साथ सुनना शर्त है। लेकिन अगर आप जुमा की नमाज में पहुंचे और इमाम साहब खुतबा दे चुके थे, लेकिन आप जमात में शरीक हो जाते हैं, तो आपकी जुमा की नमाज हो जाएगी। ठीक है, जुमा की नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि खुतबा अगर निकल गया तो जुमा की नमाज नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं। प्यारे बच्चों, नमाज जुमा की कुछ शराइत भी है, इनको भी अपने जहन में रखना ज़रूरी है। ठीक है ना। और पहली शर्त तो ये समझ लें, एक शर्त तो ये समझ लें कि ज़ोहर का टाइम होना चाहिए, यानी जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज के वक्त में जुमा की नमाज होगी। ठीक है, अगर ज़ोहर का टाइम निकल गया तो फिर जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी जुमा के दिन जो ज़ोहर का टाइम है ना, उस टाइम पर आपने कौन सी नमाज पढ़नी है? जुमा की पढ़नी है, ज़ोहर नहीं पढ़नी है। ये बात याद रखें। ज़ोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 12। और जुमा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 14। भाई ज़ोहर की 12 होती हैं और जुमा की नमाज में कितनी होती हैं? 14 रकातें होती हैं। ठीक है ना, 14 रकात होती हैं जुमा की नमाज में। ठीक है, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, जुमा की नमाज में एक शर्त तो ये कि ज़ोहर का टाइम हो, एक और शर्त ये कि जमात के साथ पढ़ी जाए। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी जमात निकल गई, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज तो हो जाएगी ना,
اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جمعہ کی نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ جب پہنچے تو جماعت ہی نکل چکی تھی, آپ دوسری مسجد میں گئے وہاں بھی جماعت نکل چکی تھی, یعنی 2-4 مسجدوں میں چلے گئے, اب جمعہ کی نماز تو کہیں بھی نہیں مل رہی ہے, تو اب جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے تو ہوگی نہیں. ٹھیک ہے, تو جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. اگر آپ اکیلے پڑھنے جائیں گے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. اور ایک اور اہم ترین شرط ہے جمعہ کی نماز کے لیے, وہ ہے خطبہ. کیا ہے؟ ہاں, آپ نے دیکھا نا خطبہ ہوتا ہے, نماز کے لیے خطبہ دیا جاتا ہے. امام صاحب جمعہ کی نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ دیتے ہیں, تو وہ خطبہ بھی شرط ہے. ٹھیک ہے, میرا آپ سے سوال ہے کہ خطبے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مدنی بھائی, خطبے کا مطلب ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا, جس کو آپ یوں سمجھ, آپ کہتے ہیں کہ بیان کرنا. کیا کہتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, واعظ کرتے ہیں, ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں خطبہ دینا. واعظ کرنا یا خطبہ دینا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھتے ہیں نا, عید کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعہ کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے, نکاح میں جاتے ہیں وہاں پر بھی امام صاحب, قاضی صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ جو خطبہ ہے نا, اس میں لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں جمعہ کے دن, عید کے دن بہت سارے لوگ جمع ہیں, نکاح میں بھی بہت سارے لوگ جمع ہیں. اب ان کو واعظ و نصیحت کرنی ہے, سمجھانا ہے, نماز کی تلقین کرنی ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے, عبادات کرنے کی ترغیب دلانی ہے, ان کو شوق دلانا ہے. یہ ہوتا ہے خطبہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو عربی ہیں, اور اس دور میں سارے عربی لوگ تھے اس علاقے کے اندر سارے. ٹھیک ہے نا, عرب شریف میں, تو وہ عربی میں خطبہ دیا جاتا تھا. لیکن اب چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں خطبہ دینے سے پہلے امام صاحب اردو میں بھی بیان کرتے ہیں. جہاں اردو زبان چلتی ہے وہاں اردو میں خطاب ہوتا ہے, جہاں اور زبانیں ہوتی ہیں وہاں اور زبانوں میں خطاب ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنی زبانوں میں خطبہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن عربی میں خطبہ بہرحال ضرور دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اذان کون سی زبان میں ہوتی ہے؟ اذان کون سی زبان میں ہوتی ہے؟ عربی زبان میں ہوتی ہے. خطبہ بھی عربی زبان میں ہوتا ہے. نماز بھی کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. قبر میں کون سی زبان ہوگی؟ اور قیامت کے دن بھی کون سی زبان ہوگی؟ اور جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی زبان ہوگی, ہے نا. تو خطبہ چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربی میں خطبہ دیا کرتے تھے, اسی لیے عربی میں خطبہ بھی بعد میں دیا جاتا ہے. لیکن ابتدا میں اپنی زبان میں خطبہ دے دیا جاتا ہے, بعد میں عربی زبان میں خطبہ دے دیا جاتا ہے. اس میں بھی کچھ آیات ہوتی ہیں, کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے, لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. اس کا مطلب خطبہ ہوتا ہے. پہلے خطبے میں ایسے کرتے ہیں جی, پھر دوسرے خطبے میں یوں کرتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی دیکھیں, اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ خطبے کتنے ہوتے ہیں, مجھے بتائیں. خطبے کتنے ہوتے ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر دوبارہ دوسرا خطبہ دیتے ہیں, ہے نا. 2 خطبے دیے جاتے ہیں نا. تو 2 خطبوں میں جو یوں کر کے بیٹھتے ہیں پہلے خطبے میں, اور دوسرے خطبے میں یوں کر کے بیٹھتے ہیں, جو ایسا کرے گا اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ آپ توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں, آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خطبے کے دوران باتیں کرنا بہت سختی کے ساتھ منع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے اس دوران بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ان بچوں میں شامل نہیں ہونا ہے. پیارے بچوں, آپ کو بھی ان بچوں میں شامل نہیں ہونا ہے جو خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہیں, نماز کے دوران ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ, بہت ہی احترام کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے. تو لہٰذا خطبے کے دوران باتیں کرنا یا ادھر ادھر بلا وجہ دیکھنا, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یوسف بھائی, خطبہ سنتے وقت ہمارا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ خطبہ سنتے وقت ہمارا منہ خطیب کی طرف ہونا چاہیے. خطیب سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. خطیب کہتے ہیں جو امام صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں نا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ خطیب کہتے ہیں. تو اپنا رخ جو نا خطیب کی طرف کریں, یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا رخ جو نا وہ خطیب کی طرف ہو جائے. ٹھیک ہے, ویسے اگر آپ سیدھے بھی بیٹھے ہیں تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر خطیب کی طرف اپنا منہ کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا.
یوسف بھائی ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور امام صاحب ہم بیٹھتے اور امام صاحب سلام کر لیتے ہیں اور ہماری اتحیات بھی پوری نہیں ہوتی. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بیٹا خطبے میں نے جسے بتایا نا کہ اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا, اب آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھرنے سے پہلے اگر شامل ہو گئے تو آپ کو نماز مل گئی. ٹھیک ہے, آپ کو نماز مل گئی, کیونکہ خطیب صاحب تو خطبہ پڑھ چکے ہیں, آپ نے نہیں سنا رہ گئے, لیکن خطیب صاحب جو ہے نا وہ تو خطبہ پڑھ چکے ہیں نا, تو اسی لیے اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے سلام پھرنے سے پہلے تو آپ کی نماز جمعہ بہرحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یوسف بھائی ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ناک اور سر لگانا ہوتا ہے, مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں وہ گری آتی ہے, تو یوسف بھائی ناک اور سر جس سے زمین پہ لگ نہیں پاتا تو کیا ہمارا سجدہ ہو جائے گا؟ اس کا ایک حل یہ ہے, اپنی ٹوپی گھر سے پہن کے جائیں, سب سے آسان حل ہے. صحیح ہے, بلکہ امامہ باندھ کر چلے جائیں, زیادہ ثواب ملے گا, ہے نا. بہترین حل یہ ہے کہ آپ گھر سے ٹوپی پہن کر چلے جائیں, بہت بہترین حل ہے. مسجد کی ٹوپی بعض اوقات ٹوٹی ہوتی ہے نا, بعض اوقات بیچ میں سے وہ کٹی ہوئی ہے, پھٹی ہوئی ہے, پرانی ہے, اور وہ آپ کے سر کے حساب سے کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتی, مطلب وہ نا فکس نہیں ہو رہی ہوتی صحیح, بعض اوقات بار بار گر جاتی ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ مسجد کی ٹوپی یوز نہ کریں, اپنی پرسنل ذاتی ٹوپی استعمال کریں, سب سے بہترین حل ہے. لیکن اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو بھی جائے جیسی آپ بتا رہے ہیں, تو وہ ٹوپی عام طور پر پتھر کی تو بنی ہوئی ہوتی نہیں ہے. کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے نا. پلاسٹک کو آپ ہلکا سا بھی اشارہ کریں گے تو وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. تو اب سجدے میں جاتے ہوئے جب آپ ہاتھ آگے لے کر جاؤ گے تو وہ ٹوپی آگے چلی جائے گی, جگہ بن جائے گی, وہاں سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ ایسے ہاتھ سجدے کی طرف لے جائیں گے تو پھر وہ ٹوپی آگے ہو جائے گی اور آپ وہاں پر سجدہ کر لیں گے, جگہ بن جائے گی آپ کی, تو کوئی حرج اس میں نہیں ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس طرح سے کر سکتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں امام صاحب نے ایک رکعت پڑھا دی اور پھر ہم دوسری رکعت میں جا کر بیٹھے, تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم جمعے کی نماز میں اپنی رکعتیں مکمل کریں گے؟ ہاں بالکل کریں گے بھائی. دیکھیں اب ایک رکعت آپ کو ملی ہے, ایک رکعت نکل گئی ہے, تو اسی لیے جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور بقیہ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کو خطبہ نہیں دینا ہے, پتہ چلا آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ خطبہ دینا تو خطیب صاحب کا کام تھا نا, آپ کا کام تو نماز پڑھنا ہے, تو اسی لیے آپ نماز پڑھیں گے, خطبہ نہیں دیں گے, ایک رکعت اپنی مکمل کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو پیارے پیارے بچوں, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, ہم نے نماز جمعہ سے متعلق کچھ باتیں سنی ہیں, کچھ جمعہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں, اور نماز جمعہ کے حوالے سے تھوڑے بہت مسائل جو ہمارے بچوں کے پاس تھے, کچھ مسائل ان کے ذہنوں کے اندر تھے, الحمدللہ ہم نے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو, سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں درست طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نما